الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ ہماری ملاقات درس نمبر 11 میں ہو رہی ہے. یہ درس نمبر بابو سترۃ المصلی کا ہے اور یہ درس نمبر 10 اور اخیر ہے اس باب کا. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ایک نیا باب شروع کیا جائے گا، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اور خضوع کا بیان. سابقہ درس میں درس نمبر 9 میں حدیث نمبر 9 پیش کی گئی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پھر سے دیکھیں ایک مرتبہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا الى آخر الحدیث، جس کا مختصراً ترجمہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو سامنے سترے کا اہتمام کرے، وہ میسر نہ ہو تو لاٹھی نصب کرے، وہ بھی میسر نہ ہو تو سامنے لکیر کھینچے. اس حدیث کے بارے میں اقرب الی الصواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کا جنہوں نے ضعیف کہا انہوں نے 3 اسباب بیان کیا، اور اس کے بالمقابل کئی اہل علم نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور انہوں نے ان تینوں کا جواب دیا. اس حدیث سے جو اہم فائدہ تھا وہ ذکر کیا گیا، جو حدیث کا یہی ترجمہ ہے جو ابھی میں نے پیش کیا. اب اس کے بعد جو اہم اور فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. تو فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں تدرج اختیار کرنا چاہیے، تدرج اعلیٰ سے ادنا، یعنی شروع میں عبادات میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حتی الامکان مکمل اور جو سب سے بہتر ہے اس پر عمل کریں. پھر وہ نہیں ممکن ہو تو اس کے بعد والا جو درجہ آتا ہے اس کو اختیار کریں، وہ بھی نہیں ممکن ہے تو اس کے بعد والے درجے پہ آئیں. یہ تمام چیزوں میں، مثلا حج کی مثال لے لیں آپ. حج میں ارکان ہیں، واجبات ہیں، اور ایسے ہی سنن ہیں، پھر ایسے ہی محظورات ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان پوری سنتوں پہ ہم عمل کریں. اب ظاہر بات ہے بہت سے سنتوں پہ عمل کرنا ناممکن ہے، تو حتی الامکان اس کے بعد یعنی کوشش کریں جتنا مشکل ہے اس کو چھوڑے اور پر ہم عمل کریں. تو اس طرح تدرج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شروع ہی میں یہ بس رکن ہے واجب اس پر لے لیں باقی سنتوں کو چھوڑ دیں. نہیں، آدمی کو کوشش کرنی حتی الامکان بہتر اور افضل طریقے سے اس عبادت کو ادا کرے، پھر اس کے بعد ادنا کی طرف ضرورت کے وقت وہ آئے. کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ چلے ایک مثال اور دے رہا ہوں جب تک آپ بھی کوئی مثال ڈھونڈیں. جس طرح وضو ہے، وضو اعضاء کو کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ، یہ اعلیٰ ہے. طبعا 4 اور اس کے زیادہ یہ اعلیٰ سے باہر ہو جا رہا ہے، اسواس میں داخل ہو جا رہا ہے. اچھا 3 کے بعد پھر اس کے بعد والا اقل درجہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ. پھر اس سے بھی کم والا درجہ جو واجب ہے 1 مرتبہ. اچھا اور بھی مثالیں ہیں. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ سجدے میں کہنا چاہیے، ادنا الکمال ہے. 3 نہیں کرے تو آپ 1 مرتبہ بس کریں جو واجب ہے. ایسے نماز میں بھی التحیات للہ پڑھنا واجب ہے، اللہم صلی علی محمد، درود السلام، صلاۃ ابراہیم واجب ہے. اس کے بعد مثلا یہ دعا مانگنا وہ مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اور بھی جیسے دعائیں ہیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، تو اس کا احترام کرنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے آدمی کو. نہیں ہو سکا وقت کا مسئلہ، کوئی اور بھی وجوہات ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے کم درجے پہ آئے. یہ نہیں کہ شروع ہی بھائیو، اور یہ بہت ہی مہم فائدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادات میں سب سے کم والا دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال یہ واجب ہے مولانا صاحب یا مستحب ہے، ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ واجب ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے کر لیتے ہیں، اور واجب نہیں ہے تو چھوڑ دیں. نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے، حتی الامکان مکمل ادا کرنا چاہیے. اس سے نماز میں بھی دیکھیں کتنے لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، ہمیشہ برابر. یعنی کہ استطاعت اور اپنی ضرورت آگے جلدی میں آدمی، جہاز کا مسئلہ ہے، ٹرین کا مسئلہ ہے، علمی درس کا مسئلہ ہے، تو اس میں صرف ارکان اور واجبات پہ اکتفا کرے. نہیں، ہمیشہ. تو اللہ المستعان، اسی لیے تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم عبادت کو مکمل ادا کریں، پھر اس کے بعد تدرج اس کے نیچے جو درجہ ادھر ہم آئیں. اگر ہم
مثلا جو ایک دم مکمل ہے اس پر عمل نہیں کر سکے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا سترہ نہیں رکھے گا جب تک کہ بڑے سترے سے جب تک بڑا سترہ میسر نہ ہو، یعنی بڑا سترہ اگر میسر ہے تو چھوٹا سترہ نہیں، یعنی آپ ادھر مسجد میں نماز پڑھنے سامنے یہ دیوار جا سکتے ستون ہے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ عصا ہے وہی عصا رکھ لیتا ہوں مثلا سامنے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح آپ نے کیا لیکن مکمل یا بہتر یا افضل طریقہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کے لیے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ اگر ہم تمہیں کچھ حکم دیں تو اس میں سے حسب امکان حسب استطاعت تم پورا کرو، تو شروع کرنا چاہیے اعلیٰ سے، پھر اس کے بعد حسب ضرورت ہمیں نیچے آنا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھا فائدہ یہ ہے عصا کے بارے میں کہ جو اس کو اپنا سترہ بنانا چاہ رہا ہے تو اسے کیا لٹانا چاہیے، گرانا چاہیے، یا اس کو نصب کرنا چاہیے، زمین پر گاڑ دینا چاہیے، فَلْيَنْصِبْ عَصَا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ زمین پر آپ وہ العنزہ اس کو ایسے گاڑ دیتے تھے، جو یہی بھالا اور یہ تیر کی شکل میں ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر یہ اضافی فائدہ حقیقت میں اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن کچھ اہل علم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے تو صحیح بات کو واضح کیا جا رہا ہے، اضافی فائدہ ہے۔ آپ کے سامنے دیوار ہے تو کیا بالضبط بیچ میں کھڑے ہوں گے یا ذرا دائیں بائیں، یا ذرا ایک دم بالضبط اس کے سامنے نہیں رہیں گے، مثلا اپنے آنکھوں کے یا اپنے یہ گال کی طرف سے دائیں سائڈ کی طرف سے بیچ کو دیں گے اور ذرا بائیں رہیں گے یا ذرا دائیں رہیں گے؟ ایک دم بیچ میں سینٹر میں رہنا چاہیے۔ کچھ فقہا نے کہا ایسا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک دم بالضبط بیچ میں نہیں رہے، ذرا سے تو دائیں ہو جائے یا ذرا سے بائیں رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ الاصل یہی ہے کہ نہیں ایک دم سینٹر میں رہنا چاہیے اور بیچ میں رہنا چاہیے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق باتیں مکمل ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 10 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، اخرجه ابو داود وفي سنده ضعف۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، لا يقطع الصلاة شيء، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور جہاں تک ممکن ہو سامنے سے گزرنے والے شیء کو روکنے کی کوشش کرو، جہاں تک ممکن ہو سامنے سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو تم روکو۔ اس میں دو جملہ ہے، ایک تو کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، نماز نہیں توڑتی ہے، نماز کسی بھی چیز کے گزرنے سے باطل نہیں ہوتی، لیکن حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں نے، سابقہ دروس میں اس کا آ گیا تھا، ہاں کچھ لوگوں نے استدلال کیا۔ کون لوگ ہیں؟ ہاں جب بات آئی تھی کہ نمازی کے آگے سے تین چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو کہا گیا یہ پہلا قول ہے، اور ایک دوسرا قول کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ نماز قطع سے کیا مراد ہے؟ نماز، اچھا دوسرے طریقے میں کیا کہا کہ قطع سے مراد کیا مکمل نماز کٹ جاتی ہے یا ہاں ناقص، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں کیا ان کا مسئلہ صحیح ہے، راجح ہے، مرجوح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے، یعنی ابن حجر نے خود کہا اس سند میں ضعف ہے ابو داؤد کی روایت۔ اچھا حدیث کی تخریج اور پھر بیان کرتے ہیں کہ کیوں حدیث ضعیف ہے اور کیا صحیح میں ضعیف ہے یا ضعیف سے زیادہ ضعیف جداً ہے۔ تو حدیث کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، کتاب الصلاۃ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، پیج نمبر 113، حدیث نمبر 719، حدیث نمبر کیا 719، اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے ابھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 720 آئے گی، بات اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو 719 ہے حدیث نمبر، یہ طریق ہے ان کا ابو داؤد کا، طریق مجالد ابن سعید جو روایت کرتے ہیں ابو الوداق سے،
ابو الوداق سے جو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، پوری حدیث ہے فإنما هو شیطان، فإنما هو شیطان. ابن حجر نے یہ جملہ نہیں ذکر کیا. بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا ابھی یہ اسباب میں بیان کر رہا ہوں، پھر آپ خود بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے یا ضعیف جدا ہے. غور سے سنیں، آنے فانے جواب نہیں چاہیے، غور سے سنیں گے تو صحیح جواب دے سکتے ہیں. نمبر ایک، یہ حدیث کے اسباب جو ضعف ہے. نمبر ایک، غور کریں اسناد پر، یہ اس میں راوی ہے مجالد بن سعید. کون ہے؟ مجالد بن سعید. یہ مجالد بن سعید جو ہیں اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں امام احمد نے کہا لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ویلو ہے ہی نہیں حدیث میں، کوئی اعتبار ہی نہیں، لیس بشیء. ابن معین نے ان کو کہا لا يحتج به، قابل احتجاج نہیں ہے. ایسے ہی النسائی نے کہا لیس بالقوی، قوی نہیں، قوی کا معنی مضبوط، یعنی حدیث میں مضبوط نہیں ہے. الدارقطنی نے کہا ضعیف. تو اس مجالد بن سعید کے بارے میں بالاتفاق کیا ادائیو ضعیف ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ مجالد بن سعید کے جو شیخ ابو الوداق جن کا نام جبر ابن نوف الحمدانی البکالی ہے، البکالی با کے نیچے کسرہ، یہ بھی ضعیف ہے. ابن حجر نے انہیں ضعیف قرار دیا. النسائی نے کہا لیس بالقوی، نسائی نے کہا یہ قوی نہیں، مضبوط نہیں ہے. لیکن اس کے بالمقابل کچھ اہل علم نے ثقہ قرار دیا، جس طرح ابن معین نے کہا ثقہ، اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات میں روایت کی ہے. اپنی کتاب الثقات میں ان کی روایت ان کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ثقہ ہے. تو اس طرح گویا یہ ثقہ ہو گیا ابن حبان کے نزدیک. اچھا تو اس میں دو قول ہو گئے بھائی، ابن حزم نے ضعیف کہا، نسائی نے بھی کہا لیس بالقوی، دو لوگوں نے کہا ضعیف. اور اس طرح ابن معین نے ثقہ کہا اور ابن حبان نے بھی. تو اس راوی کے بارے میں اختلاف ہو گیا، تو یہ راوی کا کیا درجہ ہوگا، خلاصہ کیا ہوگا، یہ مختلف فیہ ہے. اسی لیے ابن حجر نے کہا، ابن حجر رحمہ اللہ متأخر ہے بھائی. ابن حجر رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ کس سن میں؟ 852 ہجری میں. 852 ہجری میں. آج سے کتنا سال پہلے؟ ہاں کتنے سال پہلے؟ ہاں 600 سال پہلے تقریباً. اور وہ بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں وہ کتنا سال گزر گیا، ان کے انتقال ہوئے 1200 1100. تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ متأخر ہے، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور وہ جو بڑے ائمہ کی جب بات آتی، امام بخاری کب انتقال ہوا ان کا؟ 256 میں، 256. اور بڑے بڑے جو ائمہ وہی 256 300 کے اندر. تو ابن حجر ان کے بعد آئے. 400 بھی پکڑ لیں تو 400 500 600 700 800 852 400 ہجری کے 450 سال کے بعد آئے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. اچھا تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ مجتہد نہیں ہے، یعنی اپنے سے ڈائریکٹ ائمہ پر یہ نہیں کہتے کہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے. وہ بھی سابق جو ائمہ ہیں ان کے اقوال کو لے کر پھر وہ ایک درمیانہ منہج اختیار کرتے یا ترجیح کرتے ہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ صدوق یہم. کیا کہا؟ صدوق یہم، یعنی 20 کا راستہ. صدوق کا کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح، ثقہ اور ضعیف کے درمیان درجہ ہے کہ نہیں، جس کا ذکر ہے صدوق. اور صدوق کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو راوی ثقہ ہوتا ہے اس کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اور جو صدوق ہوتا ہے اس کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. صحیح. اور جو ضعیف راوی ہوتا ہے اس کی حدیث کو ضعیف. تو یہ صدوق ہے، یعنی نہ ثقہ ہے نہ ضعیف ہے. تو کہا صدوق یہم، اور ان سے وہم ہوتا رہتا ہے. تو یہ عبارت صدوق یہم حقیقت میں یعنی ثقہ تک نہیں پہنچتا، نہ صدوق تک بھی پہنچا. صدوق یہم یہ کم درجہ صدوق سے. تو اس طرح کہیے اقرب کیا ہے کہ ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، خلاصہ ضعیف ہے. تو یہ دوسرے راوی جو ہیں ابو الوداق جن کا نام جبر ابن نوف الحمدانی، یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہیں.
اچھا، نمبر 3 تیسری وجہ ہے مجالد جو روایت کر رہے ہیں، مجالد بن سعید، یہ مضطرب، ان سے اضطراب واقع ہوا، اور اضطراب کا معنی واضح ہو گیا، اضطراب ایک راوی یا کئی راوی ایک ہی حدیث کو مختلف طریقوں سے روایت کرے، سند میں اختلاف یا متن میں اختلاف، اور جمع کرنا ناممکن ہو، تو اہل علم اس کو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، بلکہ ضعیف جدا کے درجہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اس میں کہتے ہیں یہی مجالد، ضعیف بھی ہے اور اضطراب بھی ہوا۔ کیا اضطراب؟ ایک مرتبہ انہوں نے مرفوعاً بیان کیا، جس طرح کہ یہاں یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ مرفوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، اور انہیں مجالد سے دوسری روایت موقوف ہے، جس کی روایت ابو داؤد نے کی، حدیث نمبر کیا؟ آخر میں 20 آتا ہے، 720، اور یہ پہلی جو روایت سامنے ہے وہ 719 ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ 720، اس کے بعد ہی روایت کی ہے۔ اس کا اسناد اس طرح ہے، مجالد روایت کرتے ہیں ابو الوداق سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، اس میں ذکر آیا کہ مر شاب من قریش من بین یدی ابی سعید الخدری وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه 3 مرات فلما انصرف قال ان الصلاه لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادرؤوا ما استطعتم فانه شیطان، کہ ایک نوجوان قریش کے ایک نوجوان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے سے گزرا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دھکا دیا، تب بھی آیا، وہ سابقہ واقعہ، پھر دھکا دیا 3 مرتبہ، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ان الصلاۃ لا یقطعها شیء۔ کس نے کہا؟ ابو سعید نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ادھر دوسری روایت میں ان الصلاۃ لا یقطعها شیء، کہ نماز کو کوئی چیز قطع یا نہیں کاٹتی۔ پھر کہتے ہیں ابو سعید ولیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادرؤوا ما استطعتم فانه شیطان، کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو روکتے رہو، روکنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو یہ لفظ لا یقطع الصلاۃ شیء یہاں مرفوعاً مروی ہے، اور دوسری روایت میں خود مجالد سے کس طرح مروی ہے؟ موقوفاً، یعنی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے۔ اچھا، تو ادھر یہ تیسری وجہ ہو گئی۔ اچھا، اب کیا اس حدیث کے شواہد ہیں؟ شواہد سے کیا مراد ہے؟ اس معنی میں دوسری بہت صحیح، اسی معنی میں کوئی اور صحابی سے حدیث مروی ہو، اسی معنی میں، تو ہاں اس حدیث میں اور شواہد مروی ہیں، یعنی نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی ہے۔ اس میں انس رضی اللہ عنہ سے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن یہ تینوں شواہد ضعیف ہیں، قابل حجہ نہیں ہیں۔ پھر یہ صحیح حدیث، یہ ضعیف حدیثوں کے سامنے صحیح حدیثیں آئی بخاری و مسلم کی، کون سی حدیث؟ کہ 3 چیزوں کے گزرنے سے کیا؟ نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز قطع ہو جاتی ہے، عورت، گدھا اور کالا کتا، اور وہ بخاری و مسلم میں ہے، تو یہ ضعیف حدیثیں اس کا معارضہ نہیں کر سکتی ہیں، اس کا ٹکر نہیں لے سکتی ہیں۔ تو اس طرح خلاصہ کلام یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف جداً، ہاں حدیث یہ ضعیف ہے یا ضعیف جداً، 3 اسباب بیان کیا گیا، شواہد کی بات جو ہے اس کو آخر میں آپ اس کو سامنے نہیں رکھیں، صرف وہ 3 اسباب۔ تو حدیث کیا ہے؟ ہاں ضعیف جداً، اس میں 2 راوی ضعیف ہیں، 2 سبب، جتنے ہی اسباب ضعف بڑھ جاتا ہے تو حدیث کی ضعف بڑھ جاتی ہے۔ پھر نمبر 3 اس میں اضطراب ہوا ہے، موقوفاً بھی مروی، یعنی شک ہو گیا، اس طرح بھی یہ غالب گما لا یقطع الصلاۃ شیء مرفوع روایت میں موقوف ہے، تو اس طرح اس کو مرفوع کہنا ضعیف جداً ہے، اور اس مسئلے میں جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور یہ ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کا ٹکر نہیں لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صحیح حدیثوں کو ترک کر دیں اور کہیں کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس حدیث کی روشنی میں نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز گزر رہی علی اطلاقہ، علی اطلاقہ سے مراد یعنی عورت،
کالا کتا تب بھی نماز نہیں باطل ہوگی. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ صحیح حدیث سے کلیئر ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور چیزوں سے ہاں لا شک وہاں نماز نہیں باطل ہوں گی, لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی. اور یہ اس طرح اس حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں ابن ابی حاتم نے بھی یہی بات ذکر کی اور کہا کہ یہ صحیح حدیث کا یہ معارضہ نہیں کر سکتا. ایسے عبد الحق الاشبیلی نے بھی کہا هذا يرويه مجالد بن سعيد وهو ضعيف الحديث. النووي نے بھی کہا, ابن الجوزی نے بھی کہا, الشوکانی نے بھی کہا, شیخ البانی نے بھی کہا, شیخ بن باز رحمہم اللہ اجمعین سبھی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلا لفظ ہے حدیث میں لا يقطع الصلاة شيء. لا يقطع لا نافیہ ہے, يقطع فعل مضارع. لا يقطع الصلاة شيء نماز, لا يقطع الصلاة شيء يقطع فعل ہے. اس کا فاعل اور مفعول کہاں ہے؟ ہاں فاعل کہاں ہے؟ لا يقطع الصلاة شيء فاعل کہاں ہے؟ ہاں کیا؟ صلاة فاعل ہے. لا يقطع الصلاة شيء فاعل کہاں ہے؟ اچھا مفعول بھی کہاں ہے؟ تو ہاں لا يقطع الصلاة, الصلاة مفعول به ہے مقدم, شيء فاعل مؤخر ہے, یعنی ترتیب لا يقطع شيء الصلاة. لیکن عربی میں مفعول کو مقدم کر سکتے, فاعل کو مؤخر کر سکتے ہیں. تو فاعل ہے شيء, لا يقطع شيء الصلاة. کوئی ضروری ہے کہ ترتیب سے فاعل الصلاة ہے پھر شيء وہی مفعول بھی ہے. معنی کے بھی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے مفعول پر نصب کیا جاتا ہے اور فاعل کو مرفوع کیا جاتا ہے. اور جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں مرفوع ہے تو وہ علامت وہ فاعل ہے اگرچہ شروع میں نہیں آیا, اور نصب دیکھ رہے ہیں تو وہ مفعول بھی اگرچہ پہلے آیا. لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. وادرؤوا ما استطعتم کچھ روایتوں میں آتا ہے, اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی بلوغ المرام ہو سکتا ہے اس میں ہے وَدْرَعْ مَا اسْتَطَعْتَ, مفرد کا لفظ ہے وَدْرَعْ مَا اسْتَطَعْتَ, لیکن ابو داؤد میں جمع کا صیغہ وَدْرَعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ درعہ یدرعہ یعنی دفع کرنا, دھکا دینا, یہ مراد ہے. اور واضح ہو گیا کہ آسانی اختیار کرنی چاہیے شروع میں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ اس میں سختی برتنی چاہیے, نہ کہ شروع ہی میں پوری قوت کے ساتھ اس کو دھکا دے دیا جائے. اب اس حدیث سے جو مستمت فائدے ہوں کیا ہے اس حدیث کے روشنی میں؟ ہاں کیا فائدہ ہے اس حدیث کے روشنی میں؟ ادھر ادھر نہیں جائیں. کیا فائدہ ہے؟ ہاں ذکر کرو. سامنے سے گزرنے والوں کو روکنا چاہیے, ایک فائدہ. دوسرا فائدہ جو اہم, اس سے بھی زیادہ اہم ہے, سترے کا اہتمام کرے. تو چلیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس حدیث ہاں لا يقطع الصلاة شيء, اس سے بھی فائدہ نہیں ماخوذ ہے, کوئی چیز نماز کو باطل نہیں کرتی. بہت صحیح. اچھا تو ایک اہم فائدہ یہ ہے اس حدیث کے روشنی میں کہ نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے, اس کی نماز نہیں کٹتی ہے یا قطع ہوتی ہے اس حدیث کے روشنی میں. اور اسی حدیث سے استدلال کیا جمہور اہل علم نے کہ یہ تین چیزوں کا جو ذکر آیا اس حدیث میں بخاری مسلم میں کہ عورت, گدھا, کالے کتا کے بھی گزرنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے, اور انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا کہ قطع سے مراد ثواب میں کمی, خشوع میں کمی یا خشوع میں خلل آئے گا لیکن نماز نہیں باطل ہوگی. اس حدیث کے روشنی میں انہوں نے یہ کہا. لیکن اس کے بالمقابل دوسرے اہل علم نے کیا کہا کہ نہیں, نمازی کے آگے سے اگر تین چیزیں گزر رہی ہیں تو نمازی کا نماز باطل ہو جاتا ہے, نماز کو دہرانا ہوگا. اور انہوں نے دلیل ان کی کیا ہے وہ حدیث جو بخاری مسلم کی کہ آگے تین چیزیں کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اس حدیث کا کیا جواب دیا کہ حدیث ضعیف ہے. اور وہ حدیث تین چیزیں کے گزرنے سے, کون سی حدیث کن صحابی کی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. تو یہ خلاصہ کلام پھر سے مرتبہ اس حدیث کے روشنی میں کچھ اہل علم نے یہ کہا, بلکہ جمہور اہل علم نے
کہ نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز گزر جائے نماز اس کی باطل نہیں ہوتی ہے. اور جو دوسری حدیث ابو ہریرہ کی آئی کہ عورت اور ایسے کالا کتا اور گدھے کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز یعنی ثواب میں کمی آ جاتی ہے. لیکن اس کے بالمقابل وہ اہل علم نے کہا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے ان تین چیزوں سے، اس کے علاوہ اور چیزوں سے نہیں. اور اس حدیث کا جواب دیا کہ یہ حدیث یہ حقیقت میں ضعیف ہے، اور اس حدیث ضعیف سے وہ صحیح حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح اس حدیث کے بھی متعلق بات مکمل ہو گئی. ساتھ ساتھ اس باب کے بھی متعلق بات مکمل ہو گئی. باب السترہ فی الصلاۃ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں جو 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا، جو ہے باب الحث علی الخشوع، اس کا تذکرہ ہوگا. اس طرح اب تک کتاب الصلاۃ میں نمبر 1 پہلا باب کیا تھا؟ باب المواقیت، اس کا ذکر ہو چکا. پھر اس کے بعد جب وقت داخل ہوتا ہے تب کیا کہا جاتا ہے؟ اذان دی جاتی، باب الاذان. پھر اذان اور نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو شروط الصلاۃ کا خیال کرنا ہوتا ہے، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، سترہ، صحیح طہارت، اجتناب النجاسہ. ایسے ہی پھر اس کے بعد یہ چوتھا باب آیا باب سترۃ المصلی. پھر 5واں باب آئے گا باب الحث علی الخشوع. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو علم نافع عطا کرنے کے بعد صحیح عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.